میں آج کی نشست میں انتہائی اختصار کے ساتھ یہودیت کی تاریخ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یہ قوم کہاں سے آئی، کیسے چلی، کیسے بڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی فائدہ ہوگا کہ قرآن حکیم کا کافی حصہ آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم جو انبیاء کے اقوال پڑھتے ہیں، انبیاء کے قصص پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں خبریں پڑھتے ہیں، یا انبیاء کا ایک تسلسل سے نام پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا، کبھی اسماعیل علیہ السلام کا، کبھی اسحاق علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام، یہ جو سارے انبیاء کے ہم تذکرے سنتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کون سا نبی کس زمانے میں آیا، ان میں سے پہلے کون آیا، ان میں سے بعد میں کون آیا۔ تو یہ جو عنوان ہے اس ترتیب کو سمجھنے میں بھی کافی مدد کرتا ہے۔ تو یہ موضوع ہے بڑا طویل، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہودیت کی تاریخ رکھوں، اور اس میں اول حصہ تو ہے کلام اللہ کا، قرآن حکیم نے ان کی تاریخ کا جو تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا۔ اب اس سے اگلا اور تیسرا حصہ ہے یہودیوں کی یہ موجودہ مطبوع تورات، اور اسی کے ساتھ چوتھی چیز ہے عیسائیوں کی اناجیل، جو 4 مشہور انجیلیں ہیں۔ اس سے اگلی اور 5ویں چیز ہے عام تاریخ کی کتابیں، جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ان میں سے جو بات کلام اللہ سے تعلق رکھتی ہے، یا جو صحیح احادیث سے تعلق رکھتی ہے، وہ تو حتمی ہے، یقینی ہے۔ لیکن اس سے اگلی جو چیزیں ہیں، تورات ہے، اناجیل ہے، یا عام کتب تواریخ ہیں، وہ حتمی نہیں، غیر حتمی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان سے کسی حد تک رہنمائی ہو جاتی ہے۔ یہودیت کی تاریخ، یہودی ہم جو بولتے ہیں، یہودی کیا ہے؟ جو عمومی طور پر یہودی جو منسوب کرتے ہیں، یہ یعقوب علیہ السلام کے 4 نمبر بیٹے تھے، چوتھے نمبر کے بیٹے، جن کا نام تھا یہودا۔ تو بلکہ ہم اس سے بھی آگے سے گفتگو کی ابتدا کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بیچ کا دورانیہ جو ہے، ہمارے ہاں جو جدید مطبوع انجیل ہے وہ کہتی ہے کہ ان کے بیچ میں تقریباً 20 خاندان ہیں، 19 یا 20 خاندان ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک انہوں نے 10 خاندان گنوائے گئے، انہوں نے تو نام بھی گنوائے گئے۔ پھر نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک جدید مطبوع انجیل کے اندر 10 اور خاندان گنوائے گئے، یعنی کہ 20 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اب اس پر جو بڑے ماہرین مورخین ہیں، ان میں سے کئی ایک نے اعتراضات بھی کیے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دورانیہ بڑا گئے، یہاں پہ 20 نسلیں نہیں، بہت زیادہ گئے۔ بہرحال آدم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام 20 نسلوں کے بعد آئے، اور کہاں پر آئے؟ فلسطین کے اندر ہبرون کے نام سے ایک وادی تھی، جو اناجیل نے، تورات نے، کتب تواریخ نے لکھا کہ ہبرون کا ایک خطہ تھا جو شام اور فلسطین کے بیچ تھا، اور جو ابھی بھی الخیل کے نام سے معروف ہے۔ وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے، آپ کا خاندان بھی رہتا تھا۔ اب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام وہ مبلغ ہیں، قرآن نے بھی ان کی اس تبلیغ کا نقشہ کھینچا، اور جدید اناجیل نے بھی ان کی تبلیغ کا نقشہ کھینچا۔ قریب دنیا کے ایک پورے حصے کا انہوں نے چکر لگایا ہے، جس میں سے حجاز ہے، عرب، عراق، یمن، شام، اردن، یہ پورے خطے ہیں جہاں پہ انہوں نے تبلیغ کی گئی۔ لیکن اس تبلیغ کے لیے انہوں نے اپنے 3 ایسے سمجھے کہ خلیفے مقرر کیے ہیں۔ اردن کے اندر ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام ہیں، اور یہ ملتی جلتی وضاحت اللہ پاک نے 27ویں پارے میں سورہ زاریات کے اندر اور اناجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ اور شام اور فلسطین کے اندر
ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے اسحاق، جسے تورات اور انجیل کی لینگویج میں کہا جاتا ہے اسحاق۔ ہم کہتے ہیں سین سے اسحاق، وہ زوا سے کہتے ہیں اسحاق۔ بھتیجے ہیں اردن میں۔ اسحاق علیہ السلام رہتے ہیں شام اور فلسطین میں، اور اسماعیل علیہ السلام رہتے ہیں کہاں پہ؟ جہاں پہ آج مکہ ہے، بیت اللہ۔ یہ 3 خطوں میں ان کے یہ عزیز موجود ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کیے جاتے ہیں، تینوں کے پاس ان کا آنا جانا رہتا ہے۔ اور سچی جھوٹی کتب تواریخ نے یہ لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی وفات بھی فلسطین ہی میں ہے، اور دور حاضر میں وہاں پہ ایک مسجد ہے، مسجد خلیل کے نام سے۔ اس مسجد خلیل کے متصل ایک ابھی بھی قبرستان موجود ہے، جہاں پہ ان بزرگوں کے ناموں سے موسوم قبریں موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے قبر موجود ہے، اسحاق علیہ السلام کے نام سے قبر موجود ہے۔ یعنی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام گئے تو دنیا کے مختلف اطراف میں تھے، لیکن ان کا آخری وقت، ان کا آخری ٹائم یہیں پر تھا، فلسطین میں، ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ اب ہم ذکر لے کے چلتے ہیں اسحاق علیہ السلام کا، کیونکہ یہودیت کی تاریخ یا یہودیت کا سلسلہ وہ جا کے ملتا ہے اسحاق علیہ السلام سے۔ اب سیدنا اسحاق علیہ السلام ان کو بیٹا ہوا، اور جو کہ پہلے سے ہی اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر، سورہ ہود کے اندر، سورہ زاریات کے اندر اور کچھ مقامات پر اس چیز کا تذکرہ کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ جبریل امین خوشخبری لے کر آیا کہ آپ کو عنقریب بیٹا ہونے والا ہے۔ وہ کس کی خوشخبری تھی؟ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ اور آگے سے یہ بھی خوشخبری ملی آگے چل کے کہ آپ کو اور بیٹا ہونے والا ہے، اسحاق۔ اور آگے سے ایک اور بیٹے کی خوشخبری ملی کہ اسحاق کا بیٹا یعقوب بھی آنے والا ہے۔ اب سے نہ اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب۔ اب اس میں 2 اقوال ہیں۔ ایک تو یہ چیز معروف کہی گئی ہے کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے بہت سارے تھے، لیکن یعقوب ان میں آخری بیٹا تھا۔ پھر وہ لغت کو بیان کرنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ یعقوب اس کو کہتے ہیں جو آخر میں آئے، لہذا اس بیٹے کو اسی لیے یعقوب کے نام سے موسوم کیا گیا کہ اسحاق کے بیٹوں میں سے آخری بیٹا تھا۔ اور اس کے مد مقابل ایک یہ بھی بات ہے کہ اسحاق علیہ السلام کا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ہے۔ اچھا، اب اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام دنیا میں آئے۔ یعقوب علیہ السلام نے شادیاں کی ہیں، 2 پر تو اتفاق ہے، بعض اقوال یہ ملتے ہیں کہ 4 شادیاں کی، بہرحال 2 یا 4۔ ان میں سے ایک بیوی سے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام بنیامین جو ذکر کیا جاتا ہے، دوسرے سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں۔ باقی جو 10 بیٹے تھے وہ باقی دوسری بیوی سے یا باقی بیویوں سے تھے۔ اب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہو گئے۔ مروہ کہ ہم سنتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بچپن میں لے کے بھائیوں نے جا کے کنویں میں پھینک دیا۔ ابھی بھی تاریخ کہتی ہے کہ وہ کنواں اردن سے جاتے ہوئے جو مصر کی طرف راستہ جاتا ہے، ابھی اس راستے پر ابھی بھی اس کنویں کے نشانات موجود ہیں۔ اس کنویں میں جا کے پھینک دیا۔ کنویں میں جب یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا، جو عام کتب تواریخ سے ان کی عمر معلوم ہوتی ہے 12-14 سال، اس عمر میں ان کو نکالا گیا، مصر کے بازار میں لایا گیا۔ مصر کے بازار سے کسی طرح عزیز مصر کے گھر پہنچے، پھر وہاں سے قید خانے پہنچے، پھر وہاں سے مصر کے تخت پر پہنچے۔ ان ساری چیزوں کے لیے حتمی تو نہیں، ایک تاریخی باب ہے، غیر حتمی طور پر عمروں کا تعین موجود ہے کہ 12-14 سال کی عمر میں کنویں میں پھینکے گئے، وہاں سے نکلے جب عزیز مصر کے گھر میں آئے تو 3-4 سال وہاں پہ رہے، وہاں سے نکل کر جب مصر کے قید خانے میں گئے تو 8-9 سال وہاں پہ رہے۔ لیکن جب وہاں پر مصر کے بادشاہ بنے اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی، 30 برس تھی۔ اور کتب تواریخ میں ساری چیزوں کی اناجیل بھی کافی حد تک تائید کرتی گئیں کہ جب 30 سال کے ہوئے تو انہوں نے جیسے ہی سلطنت سنبھالی تو جب 10 سال مصر کی اس حکومت کو سنبھالا تو 10 سالوں کے بعد اپنے والد یعقوب کو
فلسطین سے منگوا لیا۔ اور کتب تواریخ میں اتنی بھی وضاحت موجود ہے کہ اکیلے یعقوب علیہ السلام کو نہیں بلایا، پورے خاندان کو بلایا، اور خاندان میں اس وقت جو افراد تھے ان کی تعداد 67 آتی ہے، اور میں صرف اور صرف یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، جو ان کے بیٹوں نے باہر سے شادیاں کی وہ لگے، 67 خاندان کے افراد یہاں پر بلائے۔ اب یہاں سے تاریخ کا ایک اور حصہ شروع ہوتا ہے۔ وہ حصہ یہ شروع ہوتا ہے کہ اب ان کے مصر میں آنے کے بعد اب فلسطین میں کوئی اسحاق علیہ السلام کے خاندان کا فرد نہیں رہا، یعقوب علیہ السلام کی کوئی اولاد۔ ایسے سمجھیں کہ یہ جو آج کے طور پر یہودیت کہتے ہیں کہ ہماری وہاں پہ تاریخ بڑی پرانی ہے، اب یہاں پہ یہ چیز ہے کہ اب یہودیت کی تاریخ فلسطین سے کٹ گئی، اب ان میں سے کوئی نہیں ہے، اب یہ سارے مصر میں آ گئے۔ اب یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی، ان کے والدین، یہ سارے وہاں پہ رہتے گئے۔ کتب تواریخ کے اعتبار سے 17 سالوں کے بعد یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے 17 سالوں کے بعد۔ 130 سال عمر تھی۔ بعد مورخین نے کہا کہ نہیں، 130 سال عمر پہلے تھی، 17 سال بعد میں رہے، 137 سال عمر میں وفات پائی۔ بہرحال ان کی وفات کے بعد معاملہ چلتا رہا، اور یہ خاندان تو بڑا مشہور تھا۔ پھر آگے انہوں نے تبلیغ جو کی تھی، کیونکہ ان کے آنے سے پہلے مصر بھی کفر و شرک کا گڑھا تھا، ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ یہاں پر آ کر یوسف علیہ السلام نے، ان کے والد نے، اس انبیاء کی جماعت نے تبلیغ کی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر مومنین کا حلقہ بڑھ گیا۔ اور یہاں یہ بھی وضاحت ملتی ہے کہ ان کو دیکھا دیکھی دنیا کے مختلف اطراف سے، علاقوں سے لوگ یہاں پر آ کے رہنے لگے، بسنے لگے۔ کچھ اس خاندان کے تھے، کچھ خاندان کے علاوہ تھے، محضین کے خادر آ کے یہاں بسے تھے، یہاں رہے تھے۔ اب تقریباً 90 سال تک یوسف علیہ السلام نے اقتدار سنبھالا۔ 90 سال کے بعد 120 سال کی عمر میں یوسف علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے۔ ان کی وفات کے بعد بھی کسی حد تک خاندان بنی اسرائیل، اور یہ جو اسرائیل کا لفظ ہے، یہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ کافی لوگ ابھی بھی غصے میں آ کر، جذبے میں آ کر وہ اسرائیل پر لعنتیں کرتے ہیں، اسرائیل پر لعنت ہو، اسرائیل پر لعنت ہو، اسرائیل پر لعنت ہو۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ کس پہ لعنت کی جا رہی ہے؟ اسرائیل پر۔ اسرائیل تو یعقوب نبی کا نام ہے۔ اس معاملے میں محتاط رہا جائے۔ اور اس نام کے پیچھے بھی بڑی، انجیل کے اندر اور کتب تواریخ کے اندر ایک بہت بڑی وجہ لکھی گئی ہے۔ اس اسرائیل نام کی جو معنی ہے وہ بھی بڑی اچھی ہے۔ جیسے ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو اسی طرح عبرانی زبان میں اسرائیل کی معنی اللہ کا بندہ۔ یہ ایک اور معنی یہ لکھی گئی ہے کہ اسرائیل یعنی کہ بڑی ہمت کرنے والا، محنت کش، لڑاکو، مقابلہ کرنے والا، لڑنے والا، اگلے کو گرانے والا۔ تو یہ جو اسرائیل کا نام ہے یہ اصل یعقوب علیہ السلام ہی کا نام ہے، یہ ذہن میں رہے۔ یہ جو بار بار ہم اسرائیل کہتے ہیں یا بنی اسرائیل کہتے ہیں تو اس سے یہ خاندان مراد ہے۔ بہرحال اب یہ جیسے ہی یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی، ان کے بعد تک بھی کافی حد تک یہاں پر ایمان، اخلاص، اچھے لوگ اور خاندان اسرائیل کے افراد موجود تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ، ظاہری بات ہے، 2 نبی چلے گئے، اب قوم کے اندر وہ چیز نہیں رہے گی، معاملات گھٹتے گئے۔ اب مصر سے ایک اور قوم نے سر نکالا۔ یہ وہ قوم تھی جو یوسف علیہ السلام کے آمد سے پہلے یہاں کی حکومت کرنے والی، صاحب اقتدار تھی۔ یہ کون سی قوم تھی؟ قبطی قوم۔ اور یہی قبطیوں کا سلسلہ ہے جو فرعون بھی اسی قبطی قوم سے ہے، بہت پرانی قوم، تا دیر یہ مصر میں چلتی رہی۔ اب قبطیوں نے آپس میں تبصرہ کیا کہ یہ جو کنعان سے آنے والا یہ یوسف، یہ تو ابھی کی بات ہے، جہاں پر آیا اس نے اپنا حلقہ احباب بنایا، اور کیونکہ قبطی نسلاً تو مخالف تھے ہی لیکن مذہباً بھی مخالف تھے۔
ایک قبطی قوم مشرک قوم تھی، غیر اللہ کی پجاری قوم تھی، ان سے یہ ساری چیزیں ہضم قطعاً نہیں ہوئیں، لیکن برداشت کرنا پڑا۔ لیکن جیسے ہی یہ دو نبی یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام دنیا سے گئے، اب اس قبطی قوم نے یہ معاملہ شروع کیا کہ اب آہستہ آہستہ ہم پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے گئے۔ کثرت تو نہیں کی تھی۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ موسیٰ علیہ السلام 500 سالوں کے بعد 500 سالوں کے بعد یوسف علیہ السلام جب سے مصر میں آئے، اس کے 500 سالوں کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تھے تو تقریباً 6 لاکھ افراد ان کے ساتھ ہیں۔ باقی ساری قوم پوری مصر کی قبطیوں کی تھی، یہی مشرک تھے، یہی غیر اللہ کے پجاری تھے، کثرت تو تھی ہی ان کی۔ اب انہوں نے ایسے کیا کہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ مضبوط کیا کرنا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے بعد انہوں نے اقتدار کے لیے اپنے لوگوں کا انتخاب کیا، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ اب اگلی بار اس کا خاندان، یوسف علیہ السلام کا خاندان بنی اسرائیل، اب اگلی بار کبھی مصر پر حکومت نہ کرے، ان کو ختم کرو، ان کو مٹاؤ، ان کو اس طرح تکلیفیں دو، اس طرح ان کو آزمائشوں میں ڈالو کہ یہ ہمارے غلام ہو کر، نوکر ہو کر رہ جائیں۔ اب ایسے سمجھیں کہ تقریباً قریب 450 سال کا عرصہ گزرا یوسف علیہ السلام کے بعد۔ اب مختلف حکمران بدلتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حکمران، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، عرب کہتے ہیں شہزادے، ولی عہد، انگریز کہتے ہیں پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، اور قبطی کہتے تھے فرعون۔ فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے، فرعون ایک منصب کا نام ہے۔ تو وہاں پہ جو بیٹھتا اسے فرعون کہتے ہیں، پہلا فرعون، دوسرا فرعون، تیسرا فرعون۔ اب تقریباً 450 سال کے بعد معاملات اتنے بگڑ گئے تھے کہ قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کیا کہ یقتلون ابناکم، جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، ان بنی اسرائیلیوں کی جو بھی بچی پیدا ہوتی اسے زندہ رکھا جاتا، بطور غلام کے اسے رکھا جاتا۔ اب اس عالم میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جیسے کہ بڑے ہوئے، بڑے ہونے کے بعد آپ نے اپنے شہر کے اندر تبلیغ کا آغاز کیا، لیکن تبلیغ کے بنیادی نکات 2 تھے۔ ان میں سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ ایک اللہ کی مانی جائے۔ فرعون کی دربار میں، مجلس والوں کے دربار میں یہی رب السماوات والارض وما بینہما، رب المشرق والمغرب وما بینہما، اللہ وہ ہے، رب وہ ہے جو مشرق و مغرب کا مالک ہے۔ لیکن اس تبلیغ کے ساتھ ایک دوسری جو ان کی بہت بڑی دعوت تھی، ایک آواز سی، وہ یہ کہ قبطیوں کو کہتے تھے کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اب ہمیں اجازت دیں، ہم مصر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ذہن میں یہ تھا کہ ہم چھوڑ کے اپنے آبائی شہر، اپنے آبائی علاقے، شام کی طرف، فلسطین کی طرف، اردن کی طرف، ان کی طرف نکل جائے، ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت دی جائے۔ لیکن یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو جانے کی اجازت دی جائے گی تو ہو سکتا ہے کوئی طاقت بنا لیں، ان کو جانے بھی نہیں دینا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وقت گزرتا، قرآن حکیم میں یہ وضاحت آتی ہے سورہ شورا کے اندر اور مختلف مقامات پر، وقت گزرتا گیا، مظالم بڑھتے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے حامی چند لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ یونس میں فرمایا فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ۔ موسیٰ علیہ السلام کے کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی سنیں گے، ان کی مانیں گے، ان کے قریب ہوں گے تو ہمیں فرعون مروا دے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے باقی تو کیا، جو اپنے بنی اسرائیلی تھے، جن کے چھڑانے کی بات کر رہے تھے، وہ اتنی نفرت کرنے لگے کہ جدید بائبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام اور پھر ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو یہ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ آپ دونوں نے کیوں ہمارا جینا حرام کر دیا گیا؟ جب سے آپ آئے ہیں، آپ کے آنے کے بعد اب تو قبطیوں کی ساری تلواروں کا رخ ہماری طرف ہے۔ پہلے بھی غلام تھے، لیکن اب غلام کے ساتھ مظلوم تر ہو گئے۔ بلکہ یہودیوں کی بڑی معروف کتاب تلمود، اس کے اندر تو یہاں تک لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو فرعون کے پاس قیدی تھے، وہ تو مثالیں دے کے موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ
ایک بندہ تھا چرواہا، وہ اپنی بکریاں چروانے لے کے جا رہا تھا، اتنے میں اس پر ان کی کسی بکری پر بھیڑیے نے حملہ کر دیا۔ اوپر سے چرواہا چھڑانے کے لیے آیا، چرواہے کے چھڑانے کا فائدہ کچھ نہیں ہوا، اس کے آنے کے بعد بھیڑیے نے اور زیادہ طاقت لگائی اور بکری کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا۔ یہ مثال لے کے کہتے ہیں کہ موسیٰ تو ہمارا چرواہا ضرور ہے، لیکن جو ہمارے اوپر مسلط فرعون یہ بھیڑی آگے، تیرے آنے کے بعد ہمارے عذاب گھٹے نہیں بلکہ بڑھے گئے۔ اب یہ کون تھے؟ قبطی تو پہلے ہی دشمن ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو خاندان کے تھے، خاندان بنی اسرائیل کے تھے، یہ ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں کہ یہ ہمارے لیے لڑ رہا ہے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، اللہ پاک نے سورہ شورا میں ذکر فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ ایک رات ایسی آئی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ آپ ہمارے بندے لے کے فی الفور نکل جائیں یہاں سے۔ اب یہ جو عبادی کے الفاظ آئے گئے، اس پر مفسرین نے، مورخین نے بڑی محنت کی ہے کہ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے بنی اسرائیل لے کے یہاں سے نکل جاؤ، نہیں، فرمایا کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، جتنے موحد ہیں، آپ ان سب کو یہاں سے نکال کے لے جائیں۔ اب یہی واقعہ عین اسی طرح تورات کے اندر بھی موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے، لیکن وہاں پر یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ ساتھ و ساتھ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ مصر کو چھوڑے جا رہے ہیں، جاتے جاتے آپ قبطیوں کو تکلیف دیتے جائیں۔ وہ کیسے تکلیف دیں کہ آپ میں سے ہر بندہ اپنے پڑوسی قبطی کو کہے کہ مجھے کچھ زیور چاہیے بطور ادھار کے، پھر واپس کریں گے۔ آپ دن کو ان سے زیور لے لیں اور رات کو ان کے سارے زیورات لے کے وہاں سے نکل جائیں۔ اب یہ بات تو ایسا ہی ہے، لیکن میں نے یہ واقعہ اس لیے اس کا ٹکڑا یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ ایک آگے ایسی بات آ رہی ہے، وہ تب سمجھ میں آئے گی کہ جب آپ کو یہ چیز ذہن میں آئے گی۔ بہرحال اب قرآن حکیم نے بھی مختصراً، کتب تواریخ نے بھی لکھا کہ ایک رات آئی، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، قریب 6 لاکھ افراد ہیں اس شہر میں گئے، علاقے میں اڑوس پڑوس جہاں کہیں جو بنی اسرائیلی بسا تھا، جو بھی موحد لوگ تھے، توحید پرست تھے، بنی اسرائیل نہ بھی تھے، وہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ کے ملتے گئے۔ ان ساری کتابوں نے لکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلنے لگے، اب راستے 2 تھے، ایک تو عام راستہ تھا جہاں سے آنا جانا ہوتا تھا لوگوں کا، قافلوں کا، وہاں سے نہیں جا سکتے تھے۔ وہ کیسے جائیں کہ وہاں پر تو راستوں پر سیکیورٹی موجود تھی، افواج موجود تھی، وہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ اب انہوں نے ایسے کیا کہ اس وقت 2 سمندر بڑے مشہور تھے، ایک بحر احمر کے نام سے، ایک بحر روم کے نام سے۔ ان کی کوشش تھی کہ ان کے کناروں سے گزرتے گزرتے ہم کسی طرح منزل پر پہنچ جائیں گے۔ قرآن حکیم نے بھی وہ نقشہ مختصراً کھینچا اور کتب تواریخ نے بڑی اس کی وضاحت کی۔ اب اتنا بڑا جتھا، اتنا بڑا لشکر لے کر موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پر پہنچے، اور پیچھے سے فرعون نے اعلان کر دیا، فرعون نے پیچھے سے پوری فوج لگا لی، بلکہ قرآن نے جو نقشہ کھینچا فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ صرف فوج ہی نہیں، سارے جو ظالم قبطی تھے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہمیں ان قبطیوں کو جو برباد کرنا تھا، اب اس موسیٰ علیہ السلام کے وفد کو پکڑنے کے لیے فوج آ جاتی، لیکن فوج آتی تو فرعون رہ جاتا، دوسرے ظالم رہ جاتے۔ ایسی ان کے دل میں نفرت بٹھائی گئی کہ فوج تو نکلی ہی، فرعون بھی نکلا، فرعون کے چمچے بھی نکلے، جتنے ظالم تھے وہ سارے نکلے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اتنی بڑی جماعت کے ساتھ سامنے، قرآن حکیم نے سورہ شورا کے اندر مقامات پر یہ ذکر کیا کہ سمندر کے کنارے پر پہنچے، آ کے ساتھیوں نے کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، آنے والوں نے کہا کہ موسیٰ اب تو پکڑے جائیں گے، فرمایا نہیں، قال کلا، آج ایسے نہیں ہوگا، انما یہ ربی سیہدین، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ضرور ہمیں راستے دے گا۔ اب قرآن کہتا ہے فن فلکا، وہ جب سمندر کے کنارے پر پہنچے سمندر پھٹ گیا، فکان کل فرقن کالطود العظیم، سمندر 2 حصوں میں پھٹا، اور ایسے پھٹا کہ سمندر کے جو سائیڈوں والے دونوں کنارے تھے وہ پہاڑ کی طرح جبل بن گئے، کالطود العظیم، تھا تو سمندر
لیکن اس نے الہی سے، حکم الہی سے اس طرح پھٹا کہ اس طرح بھی پہاڑ بن گیا، اس طرف بھی پہاڑ بن گیا، بیچ سے راستہ بن گیا۔ اب قرآن حکیم نے وہ نقشہ کھینچا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل پڑتے گئے، اور اس کے بعد فَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، موسیٰ علیہ السلام، یہ اتنی بڑی جماعت، یہ قوم، یہ سارے بنی اسرائیلی وہاں سے گزر کر جیسے ہی انہوں نے سمندر کو عبور کیا، پیچھے جو فوج آ رہی تھی، فرعون آ رہا تھا، فرعون کے لوگ آ رہے تھے، وہ بھی ان کو دیکھا دیکھی اس کو راستہ سمجھ کر گھس پڑے، لیکن جس سے ہی بیچ میں آئے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے حکم دیا سمندر کو کہ اب تو اپنی اصل صورت میں آ جا۔ وَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، پانی نے ان کو ایسے ڈبو دیا، ایسے ان کو برباد کر دیا۔ اللہ پاک نے سورہ یونس میں فرمایا کہ فرعون چیخ اٹھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جسے ہی اس کو ہوتے آئے تو فی الفور کہتا ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اس اللہ پر جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آمنت بہ بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لاتے ہیں۔ وانا من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں فرما بردار ہوں۔ کہا گیا آل آنا، اب ایمان لاتے ہو، وقد عصیت، پہلے تو بڑی نافرمانیاں کرتے تھے، لیکن سنو فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، فرعون ہم تجھے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے، تیری میت لوگوں کے لیے نشان رہے گی۔ اب یہ یہاں پر ڈوب گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو لے کے آگے چلے گئے۔ اب کس طرف جا رہے ہیں؟ شام کی طرف، فلسطین کی طرف، اردن کی طرف، جہاں پہ وہ سمجھتے تھے ہمارا آبائی خطہ ہے، ہمارا آبائی علاقہ ہے، لیکن یہ اس راستے سے آئے تھے جسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یہ راستہ عام نہیں تھا، یہ سمندر کے ساحل سے آ رہے تھے۔ جیسے ہی سینا کی وسیع میں پہنچے جہاں پہ جبل طور تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اتنے بڑے 6 لاکھ کے قریب 6 لاکھ کے قریب یہ اتنے سارے لوگ ہیں، ان کو روک لیا اور کہا کہ رکو، میں طور سینا پر جاتا ہوں آپ کے لیے کتاب لینے۔ اب یہاں پر 3 چیزوں کی ضرورت پڑی۔ قرآن حکیم نے سورۃ البقرہ میں اور مختلف مقامات پر ان چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اب یہ وہ وادی تھی کہ ابھی بھی اس کے نشانات باقی ہیں، بالکل بیابان، سنسان، ریگستان، 6 لاکھ، اور اس دور کے حساب سے اتنا بڑا وفد، اتنی بڑی جماعت۔ اب یہاں پہ 3 چیزوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ سب سے پہلی چیز کہ پانی کہاں سے پئیں؟ آئے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، قرآن حکیم نے وہ نقشہ کھینچا، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ فَنِضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ عَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، سورہ بقرہ میں اور مقامات پر، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ 6 لاکھ کا لشکر اس ریگستان میں پانی کہاں سے پیے گا؟ اے موسیٰ، آپ اپنی لاٹھی زمین پر ماریں، پتھر پر ماریں، ہم چشمے نکالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، چشمے نکلے۔ کتنے؟ 12 چشمے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک ایک بیٹے کے نام الگ الگ چشمہ کر لیا کہ یہ تیرے پینے کی جگہ ہے۔ چلو پانی کا تو گزران ہو گیا، اب کھائیں پیئیں کیا؟ 6 لاکھ کی جماعت اس کھلی فضا میں، اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ہم نے دوسرا ان پر احسان کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا۔ سلوہ کہتے ہیں پکے پکائے تیتر کے گوشت کو، بٹیر کے گوشت کو، اور یہ جو من ہے اس کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض نے کہا جو کھمبی نکلتی ہے یہ ہے، بعض نے کہا کہ نہیں کھمبی نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ دھنیے کی طرح ایک دانہ نکلتا تھا جس سے روٹی پکا کر یہ لوگ کھاتے تھے۔ بہرحال کھانے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اچھا، تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ اب یہ 6 لاکھ کی فوج تمبو کہاں سے لائے، ٹینٹ کہاں سے لائے؟ اللہ پاک نے قرآن حکیم نے سیدھ کا تذکرہ کیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان کے لیے بادل روانے کیے، بادلوں نے آ کر ان پر سایہ کیا۔ یہ قرآن حکیم کو پڑھیں، سورہ بقرہ کے جو ابتدائی رکوع ہے، اللہ پاک نے یہ چیزیں ذکر کی ہیں کہ یاد تو کرو بنی اسرائیل کے لوگوں ہم نے کتنے آپ پر احسان کیے۔ وہ احسان کہاں پر ہوئے تھے؟ یہاں پر۔ اور موسیٰ علیہ السلام یہ تینوں چیزیں ان کو دے کر آپ کو پانی بھی مل گیا، کھانے کا انتظام بھی ہو گیا، سائے کا انتظام بھی ہو گیا۔ اب میں جاتا ہوں
طور سینہ پہاڑ پر، طور سینہ جبل پر. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنے عرصے تک یہاں رہے؟ 2 دن 2 سال نہیں. کتب تواریخ سے معلوم ہوتا ہے، جو قرآن حکیم نے بھی نقشہ کھینچا ہے، 40 سالوں تک یہ یہیں رہ گئے. انہوں نے مصر کو تو چھوڑا اس ارادے سے کہ ہم شام چلے جائیں گے، اردن چلے جائیں گے، فلسطین چلے جائیں گے، لیکن یہاں آ کر ان کو پتا چلا کہ آگے اتنی طاقتور قوم وہاں پہ موجود ہے جو ہماری دال نہیں گلے گی. 40 سالوں تک یہاں رک گئے. اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام طور سینہ پہاڑی پر گئے تھے، بنی اسرائیل کی قوم بڑی غلیظ ترین قوم ہے. آج کے خطبے میں ان کی غلاظتوں کا تذکرہ نہیں کرتا، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو پھر اگلے خطبے میں ان کی یہ چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ شاید ہی دنیا میں اتنی غلیظ ترین قوم گزری ہو. اتنی اللہ کی نشانیاں دیکھیں. سمندر سے اللہ نے راستہ بنا دیا، اس سمندر سے عبور کر کے آئے، پانی کا سوال کیا، زمین سے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، چشمے جاری ہو گئے، کھانے کی ڈیمانڈ کی، آسمان سے پکا پکایا کھانا اتر آیا، گرمی اور دھوپ کی شکایت کی، اللہ پاک نے بادل بھیج دی. اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو اللہ کی رضا کے لیے کھپ جانا چاہیے تھا. اتنی نشانیاں آنکھوں سے دیکھی، لیکن یہ وہ غلیظ قوم ہے کہ یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی رتی برابر ان میں ایمان پیدا نہیں ہوا. ساتھ تو ہے موسیٰ علیہ السلام کے، سوائے چند مومنین کے، باقی سب اس لیے ساتھ ہیں کہ فرعون سے جان چھوٹی ہے، اللہ کی طرف پھر بھی کوئی جھکاؤ نہیں. اتنے گئے گزرے لوگ ہیں کہ قرآن حکیم نے بھی وہ تذکرہ کیا گیا، اور کتب تواریخ میں، اناجیل میں، تورات میں بھی اس کی وضاحت ہے. یہ جو مصر سے نکلے تھے، راستے سے گزرے، ایک جگہ پر ایک قوم دیکھی، وہ بتوں کی پوجا کر رہی ہے. کتنی انہوں نے نشانیاں دیکھی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے، قرآن کہتا ہے یا موسیٰ جعل لنا الہن کما لکم آلہہ، کہتے ہیں موسیٰ یہ دیکھو کیسے اپنے بت کی پوجا کر رہے ہیں. موسیٰ ہمارے لیے بھی تو کوئی معبود بناؤ. اس حکم الحاکمین کی شان اور عظمت دیکھ چکے کہ جنہوں نے ان کو سمندروں سے راستہ دیا، اتنی سری نشانیوں کے بعد ایک بت کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی تو کوئی مقرر کر دو. بہرحال اب جہاں جب پڑاؤ ڈالا، ساری چیزوں کا اہتمام ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ موسیٰ آؤ، اب ہم تمہیں تورات دینا چاہتے ہیں، آسمانی کتاب دینا چاہتے ہیں. فرمایا کہ تم یہاں رکو، میں تورات لے کے آتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام، قرآن حکیم نے فرمایا فَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، 40 راتوں تک موسیٰ علیہ السلام طور سینہ پہاڑ پر آ گئے، اور ہم نے ان کو اس کے بعد تورات دی. لیکن بیچ میں معاملہ یہ ہوا کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، قوم والوں نے پیچھے بت پرستی شروع کر دی. وہ جو آپ کو شروع میں میں نے بتایا تھا کہ وہ زیورات لے کر آئے تھے، انہی زیورات کا تذکرہ موجود ہے قرآن حکیم کے اندر، مختصر سورہ طٰہٰ کے اندر اور مقامات پر، دیگر کتب تواریخ میں. وہاں پہ اس قافلے میں ایک جادوگر بھی تھا جس کا نام سامری تھا. انہوں نے یہ سارا سونا لے کر ایک ایسا بیل بنایا تھا، جب ہوا لگتی تھی تو اس بیل سے آواز نکلتی تھی. جب ان بنی اسرائیل کے افراد نے وہ بیل دیکھی، بیل سے نکلتی ہوئی آواز، وہ سارے کے سارے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، عبادت میں لگ گئے. موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے کہ ہارون آپ لوگوں پہ محنت کرتے رہنا. اس اکیلے اللہ کے نبی نے بہت سمجھایا، لوگ نہیں سمجھے. اب 40 دنوں کے بعد جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، قرآن حکیم نے وہ نقشہ کھینچا سورہ طٰہٰ کے اندر، دیگر مقامات پر سورہ بقرہ کے اندر. موسیٰ علیہ السلام اب 40 دنوں کے بعد تورات لے کر بنی اسرائیلیوں کے لیے آ رہے گے. جب وہ اس پہاڑی سے نیچے اترے، اس قبیلے کے بیچ میں آئے، پتا چلا کہ قوم تو ساری اللہ ماشاءاللہ بت پرست ہو گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، اللہ پاک نے فرمایا وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، یہ جو تورات پتھر پر لکھی ہوئی پٹیوں پر لائے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے غصے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا، اور بعض روایت میں آتا ہے جسے چھوڑا وہ ٹوٹ گئی. موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی ہارون کو سر سے پکڑ لیا. ہارون علیہ السلام کہتے ہیں یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، یہ پورا معاملہ سنایا کہ میرا کوئی قصور نہیں، میں نے اس قوم کو بہت سمجھایا لیکن نہ مانی.
بہرحال اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن فرمایا کہ اب توبہ کرنی پڑے گی، لیکن توبہ کی شرط کیا ہے؟ قرآن حکیم نے وہ نقشہ بھی کھینچا، وَاخْتَارَ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو 6 لاکھ افراد ہیں، ان میں سے چن کے جو 70 افراد ان کے پیشوا تصور کیے جاتے تھے، فرمایا حکم آیا ہے اب یہ 70 کے 70 خود چل کر کوہ طور پر اللہ کے حضور معافیاں مانگیں، گڑ گڑائے، پھر ہی آپ کے اوپر سے یہ جرم دلے گا۔ قرآن حکیم نے وہ نقشہ کھینچا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ کوہ طور پر گئے، 2 وجوہات گئے کہ ایک تو ان لوگوں کو وہاں لے جایا جائے، یہ لوگ معافی مانگیں، ان کا جرم معاف ہو، اور اگلی چیز یہ تھی کہ اب تورات دوبارہ لی جائے، یہ جو لی گئی تھی یہ تو ٹوٹ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے، پھر واپس آئے۔ اب ان باتوں میں تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر گیا، یہیں پر ہے، آگے کی خبریں لیتے ہیں، پیچھے جا نہیں سکتے کہ پیچھے مصر گئے، وہاں پہ فرعونوں کی طاقتیں ہیں، کئی تو ڈوب کے مر گئے، لیکن ابھی بھی ظلمہ موجود ہے، اور آگے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے بڑی طاقتیں موجود ہیں۔ آخر ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر لوگوں میں خطبہ دیا، ابھی سارے اناجیل کے اندر، تورات کے اندر، کتب تواریخ کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ پہلے چلو، یہاں پر جو 12 قبیلے رہتے ہیں، 12 قبیلوں کے جو 12 سردار ہیں، وہ یہاں سے پہلے چلیں، قوم یہیں رکے، وہ چلیں شام، فلسطین، اردن، جہاں دیکھ کے آتے ہیں کہ جو لوگ رہتے ہیں وہ کیسے ہیں، کیا بھلا ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر مقابلے کا معاملہ ہوگا تو پھر چلیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 12 لوگوں کو یہاں سے روانہ فرمایا، وہ پھر شام میں، فلسطین میں، ان علاقوں میں جاتے گئے، واپس آ کے کہتے ہیں کہ ایسی خطرناک قوم ہے کہ ہم نہیں لڑ سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام منتیں کرتے گئے، آخر انہوں نے کیا کہا؟ قرآن نے ان کے وہ کلمات ذکر کیے کہ ان لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ کتنی نشانیاں دیکھی تھی، کتنے معجزے دیکھے تھے، کتنے اللہ کے احسان ان کے اوپر تھے، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا رہن، ان کا سہن، سایہ تک کا انتظام اللہ پاک نے کیا، سمندروں سے خشکی بنا کے راستہ ان کے لیے نکالا، لیکن اتنی گئی گزری اور ناشکری قوم ہے یہ قرآن کہتا ہے، اور یہی کلمات تورات میں، اناجیل میں موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ لڑنے کا معاملہ ہے تو جا کے تو لڑ، یا تیرا رب لڑے، جب غالب ہو جاؤ تو پھر ہمیں بتانا، پھر ہم شام آ جائیں گے۔ معاملات گزرتے گئے، وقت گزرتے گئے، اب موسیٰ علیہ السلام فلسطین سے بھی نکلے ہیں، شام بھی نہیں پوچھے، اسی کوہ طور کے قریب یہاں پہ پڑاؤ ڈالا کے موجود تھے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت آتا گیا، اس کا تذکرہ اللہ پاک صحیح بخاری کے اندر، کتاب الجنائز کے اندر ایک باب ہے، اس وادی کے موت کا بیان، جو وادی بڑی مقدس ہو، مقدس خطے میں مرنے کی امید رکھنے کا بیان ہے۔ اب یہیں پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آتے ہیں کہ موسیٰ آپ کے دن پورے ہو گئے، فرمایا کہ مجھے موت منظور ہے، لیکن اتنا ہو کہ میں چاہتا ہوں کہ میری موت بیت المقدس کے قریب ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو مہلت دی جاتی ہے، بیت المقدس کے قریب آتے ہیں، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے، اور آج تک موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں، نبی کریم علیہ السلام کو پتہ تھا۔ صحیح بخاری کے اندر، کتاب المناقب کے اندر، باب المعراج کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، کتاب الایمان کے اندر، باب ما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اور بہت ساری کتابوں میں وہ معاملات موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے معراج کی تھی، میں جیسے ہی مکہ سے نکلا تھا، میں جیسے ہی جا رہا تھا بیت المقدس، میں نے راستے میں بہت ساری چیزیں دیکھی تھیں، میں نے راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دیکھی تھی، کثیب احمر، ریت کے ٹیلے کی طرح، لال کلر کی ریت تھی، اس کا ٹیلا تھا، ایک پہاڑی کے گر تھی، میں نے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی، نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ آج تک کسی کو پتہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اور بنی اسرائیل نہ مصر میں نہ شام میں، یہیں کوہ طور کے قریب بیٹھے گئے۔ اب قوم نے انتخاب کیا کہ نیا امیر کون سا ہو، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ تھے یوشع بن نون، وہ بھی نبی ہے، ان کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ اب یہ 6 لاکھ اس جماعت کی نمائندگی یوشع بن نون کرے گا۔ یوشع بن نون نے نمائندگی کی، لوگوں کو دین سمجھاتے رہے۔ وہ جو پچھلے جمعے
پھر میں نے آپ کے سامنے 2 روایات پیش کی تھی، مسند احمد حدیث ابی ہریرہ کی سیریز سے، اور صحیح بخاری کتاب فرض الخمس باب قولی صلی اللہ علیہ وسلم احلت لی الغنائم، اور بھی مقامات پر یہ حدیث موجود ہے۔ اب یہ فلسطین فتح ہونے جا رکھا گے۔ یوشع بن نون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کبھی نہیں رکا، جب سے دنیا بنی ہے چل رہا ہے، کتنے بڑی بڑی شخصیات آئیں چلی گئیں، سورج نہیں رکا، لیکن اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بار رکا تھا جب یوشع نبی سے مخاطب ہوا تھا۔ اور یوشع کب مخاطب ہوا تھا؟ وہ بخاری شریف کے اندر اور کتابوں کے اندر آتا کہ انہوں نے آخر ایک دن کہا، انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے اور ہم اس بیچ میں بیٹھے گئے، نہ مصر جا سکتے ہیں نہ شام جا سکتے ہیں، ان ریگستانوں میں ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ہمیں جہاد کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ اور یوشع نبی نے جب اعلان کیا، دیکھا کہ قوم میں سے لوگ چلنے کے لیے تیار نہیں، تو آپ نے فرمایا سنو، جس کے پاس بیویاں بچے مال متاع مویشی یہ ہوں وہ نہ چلے، ہمارے ساتھ وہ لوگ چلیں کہ جو سچے پکے مومن ہوں۔ پھر یوشع علیہ السلام اپنی قوم لے کے چلتے گئے، فلسطین پر حملہ کرتے گئے، بیت المقدس، یہ فلسطین، یہ اردن، یہ شام، اس پورے علاقے کو فتح کرتے گئے۔ اب یہ یہودی ایسے سمجھیں کہ کئی سو سالوں کے بعد اب دوبارہ آئے تھے اس شام میں، اس فلسطین میں، اس اردن میں۔ اب جب واپس آتے گئے، یوشع بن نون اللہ کے عظیم نبی دنیا سے چلے گئے۔ ان کے دنیا کے جانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر معاملات بگڑتے گئے۔ اب پھر زمانہ آتا ہے شموئیل علیہ السلام کا، جسے ہمارے ہاں شموئیل کہا جاتا ہے اور اہل کتاب کی زبان میں جسے سموئیل کہا جاتا ہے۔ شموئیل علیہ السلام، اور اس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب یہ شموئیل علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، کافی عرصہ گزر گیا، اور جو مزید تاریخ کو دیکھتے ہیں، یہ جو فلسطین میں، شام میں، اردن میں بنی اسرائیل کے لوگ آئے تھے، یہ کچھ ہی ٹائم کے بعد پھر یہ مغلوب ہو گئے، کئی علاقوں پر دوسروں کے قبضے ہو گئے، دوسرے غالب آ گئے۔ آخر ان کو ایک فکر نے غرق کیا کہ معاملہ یہی رہا تو پھر وہی دور آئے گا، پھر وہی ہمیں کوئی نہ کوئی غالب کر دے گا۔ آخر انہوں نے ایک دن شموئیل علیہ السلام کے سامنے ایک چیز کا ذکر کیا، اس میں کام اچھا تھا لیکن ان کا مقصد بد تھا۔ وہ قرآن حکیم نے نقشہ کھینچا، شموئیل علیہ السلام کے پاس آ کر یہ بنی اسرائیل کے لوگ کہتے گئے اب کوئی جنگجو جوان مقرر کرو، کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا امیر مقرر کرو، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہو، کوئی بندہ مقرر کرو جو اٹھے، لڑے، لڑائی کرے اور علاقے میں باقی سب کا خاتمہ کر دے۔ اس بوڑھے نبی شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے سارا سورہ بقرہ میں تذکرہ کیا گیا۔ کچھ ٹائم کے بعد وہی اتری کہ شموئیل، یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ایک قائد کا، سردار کا، سربراہ کا سوال کرتے گئے، ہم نے منتخب کر دیا گیا، وہ ان کے بیچ بنے گا طالوت۔ اور جب کتب تواریخ میں، اناجیل میں، کتب تفاسیر میں جاتے ہیں، یہ جو طالوت نامی فرد تھا، یہ فرد بنیامین کی اولاد سے تھا، جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یہ ان کے خاندان میں سے تھا، بڑا خوبرو تھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا جوان تھا۔ قرآن کہتا ہے شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل والو، آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے، کوئی سردار ہو جس سے مل کر ہم لڑیں، تو سنو، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ پاک نے اس بندے کا انتخاب کر دیا ہے، وہ طالوت ہے۔ اور آگے اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ شموئیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ طالوت ان ساری چیزوں کا وارث ہے جو چیزیں موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے، ہارون علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے، ان کے سارے ورثے کا۔ اور آگے جب وضاحت ملتی ہے، تورات میں بھی ملتی ہے، اناجیل میں بھی ملتی ہے، مختصر کتب تواریخ میں ملتی ہے، اس میراث سے مراد ایک صندوق تھی، اور قرآن نے بھی اس کے لیے لفظ تابوت استعمال کیا گیا کہ یہ طالوت اس تابوت کا وارث سے۔ اس تابوت سے مراد ایک صندوق تھی جس میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی، یا جو طور سے لائے تھے، جبل طور سے، یا موسیٰ کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی، یا اللہ کے امر سے لکھی ہوئی تورات،
وہ اور کچھ قیمتی چیزیں اس تابوت میں موجود تھے۔ شموئیل نے کہا کہ اب یہ سارے کام طالوت سنبھالے گا۔ قرآن حکیم کہتا ہے، سورہ بقرہ کہتی ہے، پھر یہ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے انا لہ الملک، یہ کون سی آپ نے تقسیم کی ہے؟ طالوت کا کیسے انتخاب کر دیا؟ اس کے پاس تو کوئی مال ہی نہیں۔ اللہ کے نبی شموئیل نے فرمایا کہ نہیں، اللہ پاک نے انتخاب کر دی ہے، اب یہی تمہارا قائد گے۔ اب اگر لڑنا چاہتے ہو، رہنا چاہتے ہو، اب اس وادی میں، اس فلسطین میں، اس شام میں، اس اردن میں اگر بنی اسرائیلیوں کا کوئی لیڈر ہے تو طالوت ہے۔ اور آگے پھر قرآن حکیم نے وہ نقشہ کھینچا۔ سورہ بقرہ کے اندر غالباً دوسرے پارے کا آخری رکوع ہے، اللہ کے نبی طالوت علیہ السلام نے لڑنا چاہا، مخالفین سے، دشمنوں سے، کفار سے لڑنا چاہا، لیکن لڑنے سے پہلے انہوں نے سوچا کہ میرے ساتھ جو قوم ہے پہلے اس کا تو امتحان لوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے پورا رکوع اس بارے میں نازل فرمایا، انہوں نے اپنی فوج کو تیار کیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں، آپ نے شموئیل کو کہا قائد چاہیے جس کی قیادت میں ہم لڑیں، میں آ گیا ہوں، اٹھو کفر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ قوم چل پڑی، کہا کہ پہلا امتحان یہ ہے، میں بھی پیاسا ہوں، آپ بھی پیاسے گے، ہم نے پانی تو پیا ہی نہیں، لیکن آگے ایک نہر آ رہی ہے، ہمیں اس نہر کے بیچوں بیچ سے گزرنا ہے، لیکن اصول میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے یہ ہے کہ پیاسے بھی ہیں لیکن پھر بھی پانی نہیں پینا۔ اب یہاں سے دو چیزیں مراد ہیں، ایک تو یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش تھی کہ دیکھیں کتنے ان کے اندر ایمان والے ہیں، اور دوسرا یہ کہ خود طالوت علیہ السلام بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ اتنے بڑے طاقت والے کافر کے مقابلے میں جا رہے ہیں، دیکھیں ان میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے کے لڑیں گے۔ اور آگے کتب حدیث میں آتی ہے کہ وہی بدر والا معاملہ تھا، اتنی ساری فوج جو 6 لاکھ کے قریب کوہ طور کے قریب بیٹھی تھی، وہی ساری قوم شام میں آئی ہے، لیکن جب لڑنے کا معاملہ آیا تو صرف 313 لڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبھی تو فرمایا کرتے تھے کہ بدر کے دن یہ جو 313 کی تعداد ہے، یہ وہی 313 کی تعداد ہے جو طالوت کے لشکر کی تعداد تھی، اور یہ جو ان کے ساتھ 313 تھے یہ پکے ٹھکے تھے۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے۔ اب یہ طالوت ان کفار سے لڑنے کے لیے آیا، پیچھے سے لوگوں کو کہا کہ کیا خیال ہے لڑیں گے؟ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، لوگوں نے کہا کہ آج کیونکہ سامنے جو کافروں کی قوم تھی اس کا قائد جالوت تھا، یہ مسلمانوں کا قائد طالوت، آگے کافروں کا قائد جالوت، وہ بڑا طاقتور تھا، بڑی طاقتور قوم تھی۔ یہ جو طالوت کے ساتھ بنی اسرائیلی تھے، کہا لا طاقت لنا اليوم، ہم نہیں لڑیں گے، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں۔ لیکن آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، لیکن جو مومنین کا طبقہ تھا، جو وہاں بتایا گیا کہ 313 تو پکے ٹھکے تھے، وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، طالوت کوئی بات نہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، ہم لڑیں گے۔ اب یہ 313 تھے یا کچھ اور مومنین تھے، اب یہ لڑنے کے لیے آگے بڑھتے گئے۔ اب اس فوج کے اندر ایک بندہ آیا، یہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک اور اضافہ ہوتا ہے، یہ آنے والا بندہ کون ہے؟ داؤد علیہ السلام۔ قرآن حکیم نے بھی سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کے آخری رکوع کے اندر تذکرہ کیا، اناجیل کے اندر بھی، تورات کے اندر بھی، کتب تواریخ کے اندر بھی موجود ہے۔ 30 سال کا جوان ہے، وہ بھی اس طالوت کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اب جنگ ہوتی ہے، جنگ میں باقی معاملات تو ختم ہو گئے، لیکن جالوت سے کون لڑے؟ اتنا بڑا مغرور متکبر، سامنے سے آوازیں دیتا ہے، بنی اسرائیلیو ہے کوئی تم میں سے میرے ساتھ مقابلہ کرے؟ سب ڈرتے ہیں، اب کون لڑے؟ داؤد علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، 30 سال کی عمر ہے، ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا، ایک سپاہی کی حیثیت سے ہے، ایک فوج کے سپاہی ہیں، انہوں نے کہا میں لڑوں گا۔ اب قرآن کہتا ہے وَقَتَلَ داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس جالوت کا قلعہ کما کر دیا، ختم کر دیا۔ اب اس بندے سے آگے کے معاملات بدلنے تھے۔ ان کے اس کارنامے کے بعد سارے بنی اسرائیلیوں کی نظر آ کے داؤد علیہ السلام پر ٹکی کہ یہ بڑا، ہماری قوم میں یہ بڑا مجاہد آدمی ہے،
یہ بڑا بہادر آدمی ہے۔ معاملات اور آگے چلتے گئے، شموئیل علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، طالوت علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے۔ اب بنی اسرائیلیوں کا معاملہ سارا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا، اور اللہ پاک نے قرآن حکیم میں یہ چیز ذکر کی، فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں قرآن یہودیوں سے مخاطب ہے، بنی اسرائیلیوں سے مخاطب ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے ان سے خطاب فرمایا، آپ نے فرمایا بنی اسرائیلیوں وہ وقت یاد کرو، تمہارے اندر کوئی لڑاکو نہیں تھا، کوئی بہادر نہیں تھا، کوئی تمہارے اندر ٹیکنک بندہ نہیں تھا۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو روانہ فرمایا، اس کے اندر یہ چیز تھی کہ ہتھیار بنانے کا بڑا ماہر تھا۔ جنگیں تو ہوتی ہتھیاروں پر گئے۔ اب بنی اسرائیلیوں کے پاس ایک ایسا بندہ آیا داؤد علیہ السلام کہ ہتھیار بنانے میں بڑا کاریگر تھا، اور قرآن کہتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ، اسے ہم نے سکھلایا تھا۔ وَعَلَمْنَا لَهُ الْحَدِيدِ، بڑے بڑے ہتھیار بناتا تھا، ان کے ہاتھوں میں لوہا بھی نرم ہو جاتا تھا۔ اب اس کے بعد آگے تاریخ ہے اس داؤد کے بیٹے سلیمان کا آنا، پھر آگے لمبی انبیاء کی تاریخ ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہے، پھر ان کے لیے جو عیسائیوں نے کام کیا اپنے معاملے میں ان کو سولی پہ لٹکا دیا، وہ معاملات ہیں۔ پھر ان کے بعد پھر ابھی تک کے جو معاملات ہیں تاریخ کا ایک طویل حصہ کے، جن میں سے بڑے اختصار کے ساتھ آج میں نے یہودیت کی تاریخ کا یہ والا حصہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے داؤد علیہ السلام تک کا پیش کیا کہ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اس کا اگلا اور دوسرا حصہ ہم آئندہ جمعے پر بیان کریں گے، سنیں گے، سنائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔